بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر گرتے وقت بچہ کی چیخ شیطان کی چوک سے ہے کہ وہ بچہ کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے اور اس کی تکلیف سے بچہ روتا ہے۔ اسی لیے سنت ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو غسل دے کر داہنے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی جائے تاکہ شیطان دفع ہو کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ بعض گٹھ بگڑے ان احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کی ناقص عقل میں نہیں آتی کہ شاید وہ بچے کے کان میں اذان کا بھی انکار کرتے ہوں گے۔ تعجب ہے کہ گرم سرد ہوا بچے پر اثر کر سکے تو بچہ اس کی تکلیف سے رو سکے، مگر شیطان جو ہوا سے زیادہ لطیف ہے اس کا اثر ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ جھوٹے ان کی عقلیں کھوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ خیال رہے کہ شیطان کی یہ حرکتیں بچے پر ابھی سے قبضہ جمانے کے لیے ہیں، اس کے اپنے خیال میں، ورنہ بہکانا ہوش سنبھالنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شرح مشکات المصابیح جلد 1 حدیث نمبر 70۔ روایت ہے حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے مختلف لشکروں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ان میں قریب تر درجہ والا وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ گر ہو۔ ان میں سے آ کر ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں فتنہ پھیلایا، ابلیس کہتا ہے کچھ نہیں۔ پھر اور دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس میں اس کی بیوی میں جدائی نہ ڈال دی۔ فرمایا ابلیس اسے پاس بٹھاتا ہے تو کہتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ عامش فرماتے ہیں مجھے خیال ہے، فرمایا اسے چمٹا لیتا ہے۔ مسلم۔ روزانہ صبح کے وقت سمندر پر جب اپنا کاروبار شروع کرتا ہے مگر اس کا تخت سمندر میں ڈوبتا نہیں کہ وحود بھی آتشی ہے، اس کا تخت بھی آتشی۔ آج کشتیاں اور جہاز ڈوبنے سے محفوظ ہیں۔ سریہ کی جماعت ہے، بمعنی چھوٹی فوج جن کی تعداد 5 افراد سے 400 تک ہو۔ ذریت شیطان کی مختلف جماعتیں ہیں، ان کا نام اور کام الگ الگ ہے۔ چنانچہ وضو میں بہکانے والی جماعت کا نام ولحان ہے اور نماز میں ورگلانے والی جماعت کا نام انزب ہے۔ ایسے ہی مسجدوں میں، بازاروں میں، شراب خانوں میں اس کی الگ الگ فوجیں رہتی ہیں۔ یعنی ابلیس اپنی ذریت میں سے اسے اپنا قرب خصوصی بخشتا ہے کہ لوگوں میں بڑی گمراہی یا فتنہ پھیلا کر آئے۔ اس طرح کے طلاق واقع کرا دی۔ طلاق اگرچہ مباح چیز ہے مگر اکثر بہت فسادات کی جڑ بن جاتی ہے، اس لیے ابلیس اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الطلاق، المکان اس سے بچنا بہتر ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ میں نے خامند بیوی میں جدائی کرا دی، خامند کی عورت کو معلقہ کر دیا، نہ چھوڑے نہ بسائے، یہ سخت جرم ہے۔ رب نے فرمایا فتذروھا کالمعلقہ۔ اس صورت میں حدیث بالکل واضح ہے۔ اس حدیث سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ جو شخص ناحق زوجین میں جدائی کی کوشش کرے وہ ابلیس کی طرح مجرم ہے۔ اس سے وہ عامل لوگ عبرت حاصل کریں جو تفریق زوجین کے لیے تعویذات و عملیات کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ابلیس وغیرہ کوئی چیز چھپی نہیں، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ حضور مشاہدہ ملاحظہ فرما کر یہ سب کچھ فرما رہے ہیں۔ کتاب مرات المناجع شرح مشکات المصابیح جلد 1 حدیث نمبر 70۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف حق کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔